بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں اور میں ہوں آپ کا میزبان محمود ناصر۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک کی نسبت سے ہم 25ویں پارے کی سمری مکمل کر چکے ہیں۔ آج ہم 26ویں پارے کی سمری شروع کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 26 میں 6 صورتیں آتی ہیں: سورہ احقاف، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، سورہ قاف اور سورہ ذاریات ہیں۔ سب سے پہلے سورہ احقاف شروع کرتے ہیں۔ سورہ احقاف مکی ہے اور اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت کی۔ اسی احقاف کی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں اسلامی عقائد کا اثبات ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ نفع اور نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ سورہ احقاف ہمارے سامنے 2 متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں۔ وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسری یہ کہ ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے، اور تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ جبکہ دوسرا نمونہ شکی اور نافرمان بیٹے کا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے: اف اف، تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، جبکہ دوسرا نمونہ اہل کفر اور طغیان کا ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ آگے اس صورت میں قوم عاد کا واقعہ سنا کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا ہے کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ جو اللہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، اور صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ سورہ محمد مدنی ہے، اس میں 38 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے: وَآمِنُوا بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّد، اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہیے۔ چونکہ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی قرآن کریم کی صرف 4 صورتوں میں مذکور ہے: سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ محمد، اور چوتھی سورت سورہ فتح ہے۔ ان 4 مواقع کے علاوہ باقی تمام مقامات پر آپ کی کوئی نہ کوئی صفت بیان کی گئی ہے۔ اس سورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کفار کے ساتھ قتال کے احکام کا بیان ہے۔ اس سورت کا موضوع حقیقت میں جہاد و قتال ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار اور مومنین کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے۔ کفار باطل کی اتباع کرتے ہیں اور اہل ایمان حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جب انسانوں میں ان 2 گروہوں کو وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، معرکہ کارزار بھی گرم ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ جب تم کافروں سے ٹکراؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو جو باقی بچیں انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان بھی آزاد کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے، اور چوتھی امکانی صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض یا واجب کا درجہ نہیں رکھتے۔ سورہ قتال بتاتی ہے کہ اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے
اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا اور انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی ہے جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتایا گیا ہے۔ آیات قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں کہا گیا ہے، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے۔ یہاں سورہ محمد مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد سورہ فتح شروع ہوتی ہے۔ سورہ فتح مدنی ہے اور اس میں 29 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت میں فتحً مبینہ اور آیت نمبر 18 اور 27 میں فتحً قریبہ کا لفظ آیا ہے۔ ان تینوں سے مراد صلح حدیبیہ ہے اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فتح ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا و مافیہ سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیات کا کچھ حصہ تلاوت فرمایا۔ سورۃ الفتح صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اسی لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جن کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی ہے۔ ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے اور کافروں اور منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر یہ صورت 2 متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ ان کے مخلص اہل ایمان کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود ہر چہ بادہ بادہ کہتے ہوئے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں گے اور میدان جنگ سے راہ فرار اختیار نہیں کریں گے۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا اور فرمایا، جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ اگلی آیات میں ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے تو اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو ایمانی جذبہ تھا اس نے اس سے جان لیا تو ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں جلد فتح عنایت کی۔ دوسرا گروہ ان منافقین کا تھا جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ نہیں گئے تھے اور ان کا باطل گمان یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ نے ان منافقین کے بارے میں اپنے نبی کو پیشگی اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس جائیں گے تو یہ اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے اعذار پیش کریں گے۔ اس صورت کے اختتام پر 3 امور بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اسے سارے ادیان پر غالب کر دیں۔ دوسرے نمبر پر آپ کے صحابہ کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت اور آپس میں بڑے مہربان ہیں اور وہ سب رضائے الہی کے طالب ہیں، اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے، آمین۔ اس کے بعد سورہ حجرات شروع ہوتی ہے۔ سورہ حجرات مدنی ہے اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ حجرات حجرے کی جمع ہے، گھر اور کمرے کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہا جاتا ہے۔ چونکہ اس صورت میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے ہیں، اس لیے اسے سورہ اخلاق و آداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اس صورت کے اہم مضامین کو بالترتیب یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا ہے کہ وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کو حکم کو نہ جان لے اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے۔ اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کریں۔ یوں ہی آپ کا نام کنیت کا ذکر کیا۔ اجتماعی اور معاشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے کہ افواہوں پر کان مت دھرا کرو، اور اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ آگے فرمایا، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔
اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ اس کے بعد 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کا نشاندہی کی گئی ہے جس کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ ان میں پہلی مذاق اڑانا، دوسری عیب لگانا اور طعنہ دینا، تیسری برے لقب سے یاد کرنا، چوتھی بدگمانی کرنا، پانچویں کسی کا عیب تلاش کرنا اور چھٹی غیبت کرنا۔ لوگ بس 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک، متقی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں شقی اور ذلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کر دے۔ اس کے بعد سورہ قاف شروع ہوتی ہے۔ سورہ قاف مکی ہے اور اس میں 45 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے قاف والقرآن المجید۔ یہ سورت قاف سے شروع ہو رہی ہے، اسی نسبت سے اس کو سورہ قاف کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اسلام کی بنیادی عقائد پر مشتمل ہے۔ اسے عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی ہے اور قسم کا جواب محذوف ہے، یعنی کلام میں مذکور نہیں ہے، اور وہ ہے لَيَبْعَثَنَّ، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں 6 بار قرآن مجید کی قسم کھائی ہے۔ پہلی قسم سورہ صاد میں آیت نمبر 1 میں، دوسری قسم سورہ قاف میں آیت نمبر 1 میں، تیسری قسم سورہ زخرف میں آیت نمبر 2 میں، چوتھی قسم سورہ دخان میں آیت نمبر 4 میں، پانچویں قسم سورہ یاسین میں آیت نمبر 2 میں، اور چھٹی قسم سورہ طور میں آیت نمبر 2 میں۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ مشرکین کو دوسری زندگی اور انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پر بڑا تعجب ہوتا تھا، حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کی طرح تکذیب کا راستہ اختیار کر کے ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ یہ صورت انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرے ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو ان کے اعمال اور اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے نام اعمال کو لپیٹ دیں گے اور پھر اسے میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ سورت کے اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے بیہودہ گوئی پر صبر کی تلقین اور صبح و شام اللہ کی تسبیح اور عبادت کی تلقین کی گئی ہے۔ آخری آیت میں فرمایا گیا ہے، یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے اور تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن سے نصیحت کرتے رہو۔ اس کے بعد سورہ ذاریات شروع ہوتی ہے۔ سورہ ذاریات مکی ہے، اس میں 60 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا۔ ترجمہ، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑ کر۔ اس میں اللہ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ ذاریات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا کہ تم ایک متناقض کے بات میں پڑے ہوئے ہو، تم ایک متناقض کی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس صورت میں آگے متقین کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی نشانی زمین ہے، ارشاد ہوتا ہے اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ دوسری نشانی خود انسان ہے جو کہ حقیقت میں عجائب میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا ہے اور اس کے جوڑ اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ جبکہ تیسری نشانی یوں بیان کی گئی ہے، اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی اور اسباب زندگی کے فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اور اگنے والی ہر چیز کو بشمول انسانی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو تو نہ کوئی کھیتی اگے، نہ کوئی جانور دودھ دے،
ثابت ہوا کہ انسانی زندگی بارش کے برسنے اور شمس و قمر کے ظہور پر موقوف ہے۔ موسموں کا عدل بدل بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے، جو کہ غلہ جات کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ پارہ نمبر 26 کی آخری آیات میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے، اور آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنے کریمانہ عادت کے مطابق بچھڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا۔ یہاں ہمارا پارہ نمبر 26 مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پارہ نمبر 27 کی شارٹ سمری کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔